تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی خوبی یا خامی کو بیان کرنے کے لیے اس چیز کو کسی ایسی چیز کی مانند قرار دینا جس کی وہ خوبی یا خامی یعنی یہ والی خوبی یا خامی پوری دنیا میں تسلیم کی جاتی ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک چیز ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کی تعریف کرنا چاہتا ہے، اپنے بیٹے کی خوبی بیان کرنا چاہتا ہے، تو ہمارے پاس چیز ہے بیٹا۔ اب اس چیز کی خوبی یا خامی، ہمارے پاس ہے خوبی، ہم نے خوبی کو بیان کرنا ہے، تو خوبی کیا ہے؟ بہادری۔ تو اس چیز کی خوبی یعنی بیٹے کی بہادری کو بیان کرنا ہے۔ تو اب جیسا کہ ڈیفینیشن میں بیان کیا گیا ہے کہ اس چیز کی خوبی یا خامی کو بیان کرنے کے لیے اس چیز کو کسی ایسی چیز کی مانند قرار دینا جس کی یہ والی خوبی یا خامی جو ہے وہ پوری دنیا میں تسلیم کی جاتی ہو۔ تو اب ہم اس چیز کو کسی ایسی چیز کی مانند قرار دیں گے، کسی ایسی چیز کی مانند قرار دیں گے جس چیز کی یہ والی خوبی جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ تسلیم کی جاتی ہو۔ تو ایسی کون سی چیز ہے جس کی بہادری جو ہے وہ پوری دنیا میں تسلیم کی جائے؟ تو وہ دوسری چیز ہے شیر۔ شیر کی بہادری جو ہے وہ پوری دنیا میں تسلیم کی جاتی ہے۔ تو اس کی ایگزامپل یہ بنے گی کہ میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے۔ یعنی اگر وہ یہ کہہ دے کہ میرا بیٹا بہادر ہے تو اس سے بھی کام چل جائے گا، لیکن اگر اسی بات کو تشبیہ کے ساتھ بیان کرے تو بات میں لطف آ جاتا ہے۔ تو بات یہ بن جاتی ہے کہ میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے، تو اب اس میں جو ہے وہ تشبیہ کا استعمال ہوا۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور چیز ہے، جیسا کہ ڈیفینیشن میں ہم نے کہا کہ کسی چیز کی خوبی یا خامی بیان کرنا، تو ہمارے پاس چیز کون سی ہے؟ نجمہ۔ اب نجمہ کی ہم نے خوبی یا خامی بیان کرنی ہے۔ نجمہ کی صفت کا مطلب ہوتا ہے خوبی یا خامی۔ خوبی یا خامی دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو صفت کہا جاتا ہے۔ لفظ صفت جو ہے اس کا مطلب خوبی بھی ہوتا ہے، خامی بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں اس کی صفت ہے چالاکی۔ اب چالاکی کو آپ خوبی بھی سمجھ سکتے ہیں، خامی بھی سمجھ سکتے ہیں۔ چالاکی بعض حوالوں سے خوبی ہے اور بعض حوالوں سے خامی ہے۔ بہرحال نجمہ ہمارے پاس چیز ہے اور اس کی ہمارے پاس جو صفت ہے وہ ہے چالاکی۔ تو ہم نے نجمہ کی چالاکی کو بیان کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ اس کی اس کوالٹی کو ہم کسی ایسی چیز کی مانند قرار دیں گے جس کی یہ والی کوالٹی جو ہے، یہ والی صفت جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے اور تسلیم کی جاتی ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جس کی چالاکی پوری دنیا میں مشہور ہے؟ لومڑی۔ تو یہ بنے گا کہ نجمہ لومڑی کی طرح چالاک ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس چیز کو آپ دوسری چیز کی مانند قرار دے رہے ہیں وہ دوسری چیز جو ہے وہ یونیورسل ہونی چاہیے، یعنی اس دوسری چیز کی جو خوبی ہے یا خامی جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہو، وہ یونیورسل ہو۔ یہ اس میں جو ہے ایک کمپلسری چیز ہے، یہ لازمی ہے، وگرنہ اگر آپ کسی ایسی چیز کے ساتھ تشبیہ دیں گے جو کہ اتنی مشہور نہیں ہے یا جس کی وہ خوبی یا خامی جو ہے وہ پوری دنیا میں تسلیم نہیں کی جاتی، تو پھر وہ تشبیہ نہیں کہلائے گی۔ اس کے بعد ہے تشبیہ کے ارکان۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے مشبہ۔ مشبہ جسے تشبیہ دی جائے، جیسا کہ اوپر والی مثال میں نجمہ لومڑی کی طرح چالاک ہے، تو نجمہ جو ہے یہ مشبہ ہے کیونکہ اسے ہم نے تشبیہ دی ہے۔ مشبہ بہی، جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بہی کہتے ہیں۔ یعنی کہ نجمہ لومڑی کی طرح چالاک ہے تو نجمہ کو ہم نے کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی تھی؟ لومڑی کے ساتھ، تو لومڑی جو ہے وہ مشبہ بہی ہے۔ اس کے بعد ہے جی وجہ تشبیہ، وہ خوبی یا خامی جس کو بنیاد بنا کر تشبیہ دی جائے۔ اب اوپر والی مثال میں ہم دیکھیں ہمارے پاس جو یہ خوبی ہے یا یہ خامی ہے، اب اسی کو بنیاد بنا کر ہم نے جو ہے تشبیہ دی ہے، تو اب یہ خوبی یا خامی یہ صفت جو ہے یہ وجہ تشبیہ کہلاتی ہے۔ چوتھا رکن ہے ہمارے پاس حروف تشبیہ، وہ الفاظ جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوں، جیسا کہ کی طرح، کی مانند، کے جیسا، کی سی وغیرہ، وہ الفاظ جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ
نجمہ لومڑی کی طرح چالاک ہے۔ اب اس میں کی طرح جو ہے یہ تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوا، لہٰذا اس کو ہم حروف تشبیہ کہیں گے۔ پانچواں رکن ہے غرض تشبیہ۔ غرض کا مطلب ہوتا ہے مقصد، جس مقصد کے تحت تشبیہ دی جائے۔ تو اس میں ہمارا مقصد کیا تھا؟ میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے۔ اس تشبیہ دینے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا بیٹے کی بہادری کو بیان کرنا۔ اسی طرح نجمہ لومڑی کی طرح چالاک ہے۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا نجمہ کی چالاکی کو بیان کرنا، نجمہ کی چالاکی کو واضح کرنا۔ تو یہ غرض تھی، تو لہٰذا نجمہ کی چالاکی جو ہے وہ غرض تشبیہ ہوگی۔ اب اس کو ہم مزید ایگزامپل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ایگزامپل ہے میری بیٹی چاند جیسی ہے۔ اب اس جملے میں ہم نے یہ پانچوں ارکان تلاش کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے مشبہ تلاش کرنا ہے۔ مشبہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جسے تشبیہ دی جائے۔ تو اب اس جملے میں کون سا ورڈ ہے جس کو ہم تشبیہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ کون سی چیز ہے جس کو ہم تشبیہ دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ تو وہ چیز ہے بیٹی۔ تو بیٹی جو ہے وہ مشبہ کہلائے گی۔ اب اس کے بعد دوسرا رکن ہے جی مشبہ بہی۔ اب ہم نے اس جملے میں مشبہ بہی تلاش کرنا ہے۔ مشبہ بہی کی ڈیفینیشن کیا ہے جی؟ جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ تو ہم بیٹی کو کس چیز کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں؟ چاند کے ساتھ، لہٰذا چاند جو ہے یہ مشبہ بہی ہے۔ اس کے بعد ہے جی وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ۔ اب ہم نے اس جملے میں وجہ تشبیہ تلاش کرنی ہے کہ تشبیہ کی وجہ کیا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ تشبیہ کی وجہ وہ خوبی ہوتی ہے یا وہ خامی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ہم نے تشبیہ دینی ہوتی ہے۔ تو بیٹی کی وہ خوبی یا خامی کون سی ہے جس کی بنیاد پر ہم نے تشبیہ دی؟ اب آپ دیکھیں کہ اس جملے میں وہ خوبی یا خامی بیان نہیں کی جا رہی، وہ خوبی جو ہے وہ اس جملے میں بیان نہیں کی جا رہی۔ تو لیکن چونکہ مشبہ اور مشبہ بہی میں ایک چیز مشترک ہے، جو چیز مشبہ اور مشبہ بہی میں کامن ہو، مشترک ہو، اس کو ہم وجہ شبہ کے طور پہ لے لیتے ہیں۔ تو بیٹی میں اور چاند میں جو چیز مشترک ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے خوبصورتی، کہ بیٹی بھی خوبصورت ہے اور چاند بھی خوبصورت ہے، لہٰذا وجہ تشبیہ کیا ہوگی؟ وجہ شبہ کیا ہوگی؟ خوبصورتی۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا رکن ہے حروف تشبیہ۔ اب اس جملے میں ہم نے حروف تشبیہ تلاش کرنا ہے۔ تو حروف تشبیہ کون سا لفظ ہے؟ جیسی۔ جیسی جو ہے یہ حروف تشبیہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی غرض تشبیہ، وہ مقصد جس کی وجہ سے ہم نے تشبیہ دی۔ تو میری بیٹی چاند جیسی ہے، اس میں ہمارا مقصد کیا تھا اس بات کو بیان کرنے کا؟ اس بات کو بیان کرنے کا ہمارا مقصد تھا اپنی بیٹی کی خوبصورتی کو واضح کرنا، لہٰذا یہ جو ہے یہ غرض تشبیہ ہے۔ اب یہ ایک ایگزامپل ہم نے نثری جملے کے لیے۔ اب ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں شعر میں سے۔ میر تقی میر کا شعر ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ہستی زندگی کو کہتے ہیں، حباب پانی کے بلبلے کو کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہماری زندگی جو ہے وہ پانی کے بلبلے کی جیسی ہے۔ پانی کے بلبلے جیسی کیوں ہے؟ کیونکہ پانی کا بلبلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عارضی ہوتا ہے، ناپائیدار ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی بھی عارضی ہے، ناپائیدار ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے، اس کے بعد جو ہے وہ فنا ہو جائے گی۔ تو یہ وجہ ہے۔ اب ہم نے اس میں یہ پانچوں ارکان تلاش کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے مشبہ تلاش کرنا ہے۔ مشبہ کی ڈیفینیشن کیا تھی بھلا؟ جسے تشبیہ دی جائے۔ تو اس جملے میں ہم کس چیز کو تشبیہ دے رہے ہیں؟ ہستی کو۔ ہستی کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں، لہٰذا ہستی جو ہے یہ مشبہ ہے۔ دوسرا رکن ہمارے پاس ہے جی مشبہ بہی۔ اب اس مصرے میں ہم نے مشبہ بہی تلاش کرنا ہے۔ مشبہ بہی کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ تو ہستی کو کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ حباب کے ساتھ، لہٰذا حباب جو ہے یہ مشبہ بہی ہے۔ اس کے بعد تیسرا رکن ہے وجہ تشبیہ۔ اب ہم نے وجہ تشبیہ تلاش کرنی ہے۔ اگین وہی بات آ گئی کہ اس مصرے میں وجہ تشبیہ بیان نہیں کی گئی، تو کیسا پتہ چلے گا کہ اس کی وجہ تشبیہ کیا ہے؟ تو اس طریقے سے پتہ چلے گا کہ مشبہ اور مشبہ بہی میں جو چیز کامن ہے وہ چیز جو ہے وہ وجہ تشبیہ کہلائے گی۔ یعنی ہستی اور حباب، ان دونوں چیزوں میں جو چیز کامن ہے وہ وجہ تشبیہ ہے۔ ان دونوں چیزوں میں جو کامن ہے، ہماری زندگی اور پانی کے بلبلے میں جو چیز کامن ہے وہ ہے ناپائیداری،
لہٰذا ناپائیداری جو ہے یہ وجہ تشبیہ ہے۔ اس کے بعد جی حروف تشبیہ، اسی جو ہے مصرعے میں حروف تشبیہ کون سا ہے؟ کی سی جو ہے یہ حروف تشبیہ ہے۔ اس کے بعد ہے غرض تشبیہ، یعنی اس تشبیہ کی وجہ کیا تھی، اس تشبیہ کا مقصد کیا تھا۔ تو غرض تشبیہ ہے زندگی کے عارضی پن کو بیان کرنا، زندگی ہماری عارضی ہے اور اس ناپائیداری کو، اس عارضی پن کو بیان کرنا مقصد ہے۔ اس کے بعد ہے جی دوسرا مصرع، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ یہ نمائش یعنی یہ جو دنیا کی سجاوٹیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، دنیا میں ہمیں ہر چیز کا دکھاوا نظر آ رہا ہے، جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ نمائش کہلاتی ہے۔ سراب کی سی ہے، سراب کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ۔ یہ نمائش یعنی دنیا کی یہ ساری چیزیں جو ہے یہ محض ایک دھوکہ ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سراب ہے۔ تو سراب کا مطلب دھوکہ ہوتا ہے۔ ویسے سراب کا مطلب آپ نے سنا ہوگا کہ جب ایک صحرا میں ایک مسافر سفر کر رہا ہوتا ہے تو صحرا میں جب دھوپ پڑتی ہے ریت کے اوپر تو وہ ریت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے پانی ہے، تو مسافر کو دور سے نظر آتا ہے کہ شاید یہ پانی ہے، لیکن جب وہ قریب جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ریت ہے جو چمک رہی ہے، وہاں پہ پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو اس دور سے نظر آتی چمکتی ریت جو پانی کی طرح نظر آتی ہے اس کو سراب کہا جاتا ہے۔ جس کے قریب بندہ جاتا ہے تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آتا۔ اسی طرح یہ دنیا، یہ عیش و عشرت، یہ مال دولت، یہ جائیداد، یہ ساری جو ہے یہ نمائش یہ سراب کی طرح ہے، یعنی یہ دور سے نظر آ رہا ہے لیکن اس کے ہم قریب جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ جب موت آتی ہے تو انسان کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ بیان کرنا چاہتا ہے۔ اب اس جو ہے مصرعے میں یہ پانچوں چیزیں ہم نے تلاش کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے تلاش کرنا ہے مشبہ۔ مشبہ کی ڈیفینیشن کیا تھی بھلا؟ جسے تشبیہ دی جائے۔ تو اس مصرعے میں کس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے؟ یہ نمائش کو تشبیہ دی جا رہی ہے، لہٰذا نمائش جو ہے یہ مشبہ ہے۔ اس کے بعد مشبہ بہ کی ڈیفینیشن ہے جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ تو نمائش کو کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے؟ سراب کے ساتھ، لہٰذا سراب جو ہے وہ مشبہ بہ ہے۔ اچھا، تیسرا رکن ہے وجہ تشبیہ۔ اب وجہ تشبیہ کیا ہے؟ تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے ہمارے پاس مشبہ اور مشبہ بہ میں ایک چیز کامن ہے، وہ ہے دھوکہ۔ نمائش بھی دھوکہ ہے، سراب بھی دھوکہ ہے، لہٰذا وجہ تشبیہ کیا ہے؟ دھوکہ۔ اس کے بعد ہے جی حروف تشبیہ ہے کی سی۔ اس کے بعد غرض تشبیہ، یعنی تشبیہ دینے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد ہے دنیاوی چیزوں کے دکھاوے کی اصل حقیقت کو واضح کرنا، یہ ہے تشبیہ دینے کا مقصد۔